اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام من زار امتی فی القم فوجبت لہ الجنہ۔ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہر انسان نے تو جنت جانا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جنت جائے گا جس کے صالح اعمال ہوں۔ اور ادھر سے امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو انسان زیارت کرے گا میری پھوپھی کی قوم میں تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو بامعرفت ہونا ہے، بامعرفت ہو کے جو انسان بی بی کی کیا کرے گا، زیارت کرے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ جو انسان بھی بامعرفت طریقے پہ سیدہ کریمہ اہل بیت معصومہ قم کی بارگاہ میں آتا ہے تو سیدہ معصومہ اس کی جھولی آباد کر دیتی ہیں۔ بہت ساری کرامات ہیں سیدہ معصومہ کی۔ ایک کرامت بی بی کی یہ ہے کہ جو انسان بھی بی بی کے دروازے پہ آتا ہے تو بی بی اس کی جھولی آباد کر دیتی ہیں۔ یہ آیت اللہ مہدوی کنی کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ یہ عالم دین مریض ہو جاتے ہیں، فالج کی ان کو مرض ہو جاتی ہے، مفلوج ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ تقریباً 3 سال تک یہ انسان کومے کی حالت میں رہتا ہے۔ 3 سال کے بعد اس کے جو چاہنے والے، ماننے والے، ارد گرد میں رہنے والے وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ مشہد مقدس میں رہتا ہے تو اس کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی جو قبر مطہر کے اوپر ایک سبز چادر ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں، اس کے جسم کے اوپر کیا کہتے ہیں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہر جمعرات اور ہر بدھ کو مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں یعنی دعائے کمیل میں بھی شرکت کرتا ہے، دعائے توسل میں بھی شرکت کرتا ہے اور اس نیت سے شرکت کرتا ہے کہ اللہ مجھے شفا دے۔ ایک دن یہ آتا ہے مولا کی بارگاہ میں اور مولا کے حرم کی جو جالی ہے اس کو پکڑ کے یہ بندہ آیت اللہ مہدوی کنی کہتے ہیں مولا آپ کے دروازے پہ تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے، حتیٰ جو مریض ہوتے ہیں کافر بھی اور ملحد بھی آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ ان کو صحت یاب کر دیتے ہو، ان کو بھی شفاعت مل جاتی ہے۔ ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، میں آپ کا ماننے والا ہوں، تو مجھے شفاعت کیوں نہیں مل رہی؟ مولا اگر آپ مجھے شفاعت نہیں دیتے تو میں آپ کی بہن سیدہ معصومہ قم کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کروں گی۔ یہ جاتا ہے گھر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آیت اللہ مہدوی کنی۔ جب گھر میں لیٹ جاتا ہے تو خواب میں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ اس خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں مہدوی کنی آپ میری بارگاہ میں تشریف لاؤ اگر تم صحت یاب ہونا چاہتے ہو۔ مہدوی کنی کہتا ہے کہ بی بی آپ تو کریمہ اہل بیت ہیں، آپ تو مجھے وہاں سے بھی آپ شفاعت دے سکتی ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں کیوں آؤں؟ تو بی بی کہتے ہیں نہیں، آپ کو میری بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ مشہد مقدس کا سفر کرتے کرتے قم المقدس کی سرزمین پہ پہنچتا ہے، ویل چیئر میں بیٹھ کے اس کے جسم کے اوپر ایک کمبل اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہوتا ہے، آ کے سیدہ معصومہ کی قبر کے ساتھ ذریعہ مبارک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، توسل اپنا شروع کر دیتا ہے، متوسل ہو جاتا ہے بی بی کے ساتھ۔ یہ اس کو روتے روتے نیند آ جاتی ہے۔ یہ کیا دیکھتا ہے؟ سید مہدوی کنی کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ معصومہ
اس کو کہتی ہیں مہدوی کنی اب اٹھ جاؤ، آپ صحت یاب ہو گئے ہو۔ یہ کہتے ہیں بی بی میرے پاؤں مفلوج ہیں، میں چل نہیں سکتا۔ یہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ لیا اور اس میں شربت ڈالا، شربت جیسے مجھے دی، اور میں نے جیسے شربت اپنے منہ میں ڈالی تو مجھے میری آنکھ کھل گئی۔ میں جیسے ہی دیکھتا ہوں تو میں اپنے پاؤں کی طرف جیسے دیکھتا ہوں تو میرے پاؤں میں حرکت آ جاتی ہے، تو میں بی بی سیدہ معصومہ مجھے صحت دے دیتی ہیں، شفا